اللہ کے رسول نے پوری زندگی 27 جنگ لڑی ہے، 27 لڑائی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں لڑی ہے، اور دونوں طرف سے لوگ کتنے مارے گئے؟ 1018۔ 27 لڑائی میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ اور یہاں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں اب تک لوگ ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں لڑائی ہوئی ہے لیکن مرنے والے لوگ کم ہیں، بچنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، نبی نے مدد کی، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا، نبی نے محبت کی، نفرت نہیں کی۔ 1984 کی رپورٹ ہے، 50 سال کے اندر اسلام امریکہ میں کتنا پھیلا ہے پتا ہے؟ 235% اسلام پھیلا، اور عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ پیسہ لگا کر، ایٹم بم گرا کر کے بھی عیسائیت نہیں پھیلی، ایٹم بم گرا کر کے، پیسہ سے سودا کر کے بھی عیسائیت نہیں پھیلی، اور بے پیسے کے، بے سر و سامان، بغیر طاقت کے اسلام 235% پھیل گیا۔ کیوں؟ انگریز مورخ لکھتا ہے مسلمان جب اذان سنتے ہیں مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے نبی مل گئے اس امت کو، یہ اسلام پھیل گیا۔ محمد کی وجہ سے اسلام پھیلا، مسجد کی وجہ سے اسلام پھیلا، اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ تیسری بات سنیے، 17 سال ابھی ہمارے نبی کی عمر ہے، 17 سال۔ جنگ ہو گئی، بستی کے لوگ لڑ گئے تو ہمارے نبی آنسو بہانے لگے۔ اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جمعے کی رات ہے، دعا کیجیے اللہ فلسطین اور اسرائیل کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، جنگ کو ختم فرمائے، امن اور صلح کی راہ کو اللہ مفتوح فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری عمر 17 سال ہے، لوگ جب جنگ کرنے لگے آپس میں تو میں سب سے زیادہ آنسو بہانے لگا، مجھے سب سے زیادہ غم ہوا، اور جیسے ہی اس جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ کل سے جنگ نہیں ہوگی، سب کو بھائی بھائی بن کر کے محبت سے جینا ہے، کل کے دن کو بھول جانا ہے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنا ہے، جیسے ہی اعلان ہوا مجھے 40 سال پہلے اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی جس دن اس دن خوشی ہوئی۔ اس دن خوشی کی بات کیا تھی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں اعلان ہوا جن کا گھر تباہ کر دیا گیا، جو بیچارے غریب ہو گئے، اب وہ کیسے ترقی کریں گے؟ تو ہم اس کو پیسہ دیں گے، وہ پیسے سے تجارت کریں گے، غریب اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ جس کا گھر تباہ ہو گیا ہے اس کو دوبارہ بنا کر کے دیں گے، جو غریب ہو گیا ہے اس کو پیسے دیں گے، پیسے سے وہ تجارت کرے گا، وہ پیچھے نہیں رہے گا، ایک صف میں آ جائے گا۔ اس بات کی اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرا قائد ہے وہ پیغام صلح، میرا قائد ہے وہ پیغام امن، صلح امن پیغام تھا جس کا، محبت نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی
چمن انجام تھا جس کا فاتحانہ مکہ آئے، فاتحانہ مکہ آئے، سر جھکائے چشم نم، 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 امن کا اعلان کیا، امن کا اعلان کیا، نا دن ہوئے اہل وطن، امن کا اعلان کیا، نادم ہوئے اہل وطن۔ آخری پیغام سیرت کے حوالے سے، بڑی جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، بہت عظیم مرحلے میں پہنچ چکا ہے، 1/3 جلسہ نکل چکا ہے، 2/3 باقی ہے، ہاتھی نکل چکا ہے، دم پسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے۔ آپ یہاں سے پپرا لطیف سے، آپ یہاں سے پنجاب تک کسی بھی سردار کو بھیک مانگتا ہوا دکھا دیجیے، نہیں ملے گا۔ پپرا لطیف سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سردار آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے۔ دوسری خوبی، یہاں سے لے کر کے پنجاب تک کسی بھی سردار کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، نہیں ملے گا۔ بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، نہیں ملے گا۔ سردار نے داڑھی نہیں چھوڑی، سردار نے پگڑی نہیں چھوڑی، دین دھرم کو پکڑا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ 3 لاکھ لوگ مقابلہ کرنے کے لیے کس سے آئے تھے؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ جیسے ابھی فلسطین سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا آ گئی ہے، لیکن 100 چوٹ سنار کی، 1 چوٹ لوہار کی، فلسطین بھاری پڑا۔ اب 3 لاکھ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور مقابلہ کرنے کے لیے کس سے آئے تھے؟ رسی لے کر کے آئے۔ اس رسی کو کتنے اونٹ پر لایا گیا تھا؟ 3000 اونٹ پر لایا گیا۔ جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے 3 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ اونٹ کتنے تھے؟ 3000۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ لیکن جادوگر مسلمان ہو گئے، جو موسیٰ کو شکست دینے کے لیے آئے تھے وہی شکست کھا گئے۔ جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، میرے پروردگار، فرعون مسلمان نہیں ہوا، یہ جادوگر جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہا اے موسیٰ، وہ تمہاری داڑھی لے کر کے آئے تھے، وہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا جو میرے محبوب کی نقل اتارے اس کو جہنم میں ڈالے، اس لیے ہم نے اس کو سجدے میں گرا دیا، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، ساری دنیا کو معلوم ہے اللہ کے رسول کے چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ کون؟ ابو طالب۔ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اسلام کا ساتھ دیا، مسلمان کا ساتھ دیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ راز بتا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ داڑھی کٹاتے ہیں اس کو گناہ مانیے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ایمان سلامت رہے گا، لیکن داڑھی کی توہین مت کیجیے گا۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ کھجلی ہوتی ہے، بیگن کھایا ہوا لگتا ہوں، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، داڑھی نہیں رکھنا مت رکھیے، توبہ کرتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا۔ داڑھی کی توہین مت کیجیے گا، داڑھی نبی کی پسند ہے، توہین کریں گے ایمان چلا جائے گا۔ ابو طالب سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے اللہ کے رسول نے کہا، چچا جان
سجدہ کیجیے. میں معراج سے اللہ کے یہاں یہ تحفہ لے کر گیا, آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے. میں معراج میں گیا تھا, عرش سے سجدہ لے کر کے آیا ہوں زمین پر, آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے. ابو طالب نے کیا کہا, سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول نے آپ گھٹنے کو زمین سے سٹائیے, سجدے میں جائیے, پیشانی کو زمین سے ٹیک دیجئے. تو ابو طالب نے کہا یہ مجھ کو قبول نہیں, سجدہ کرنے میں سر نیچے چلا جاتا ہے, سرین اوپر آ جاتی ہے, مجھ کو یہ طریقہ پسند نہیں. اللہ کے رسول کے تحفے کا انکار کیا, مذاق اڑایا, اللہ نے اسلام کی دولت سے محروم کر دیا. اللہ کے رسول گزر رہے تھے, درخت لمبا تھا, اللہ کے رسول کی لمبے جھک گئے, پیچھے سے حضرت علی آ رہے, وہ بھی جھک گئے. تو لوگوں نے کہا کہ علی تم تو پستہ قد ہو, تم اونچے تو ہو نہیں, تم کیوں جھک گئے؟ درخت لمبا تھا, اللہ کے رسول لمبے تھے, اس لیے جھک گئے کہ ٹھوکر نہ لگے. تم تو اتنے لمبے تھے نہیں, تمہیں جھکنے کی ضرورت تو نہیں تھی, کیوں جھک گئے؟ تب میں درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں نبی کے سر کو دیکھ رہا تھا. نبی کا سر جھکا, میں نے بھی جھکا دیا. نبی کی ادا کے پیچھے ہماری کامیابی ہے, میں اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہا تھا, درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا.